أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ اس لیے ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اس لیے ہے کہ وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے فرمایا کہ یہ انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ارذل عمر تک پہنچانا پھر اس کو فوت کر کے قبر میں پہنچا دینا یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور وہی ہے جو اس پانی کے ایک معمولی قطرے کو ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے پھر اس کو زندگی کے وسائل فراہم کرتا ہے حتیٰ کہ وہ 70 80 یا 90 سال تک زندہ رہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو مار دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے تو فرمایا کہ یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام زندگی اور موت بنایا ہے اور فرمایا وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے حضرت لقیط ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو رزین عقیلی کی کنیت سے مشہور ہیں ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک تو بہت بڑی ذات ہے تو کیا اس کے دیکھنے کی کوئی مثال دنیا میں بھی موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاند کو آسمان پر چمکتا ہوا دیکھتے ہو کہا وہ تو دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن اور اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد اپنا دیدار کرائے گا اور جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اسی طرح اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کبھی ایسے جنگل سے گزرے ہو جہاں خاک اڑ رہی ہو اور خشک درخت ہوں اور کسی قسم کا سبزہ نہ ہو اور پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرتے ہو تو وہی علاقہ سرسبز ہوتا ہے اور اس میں تر و تازہ پودے لہرا رہے ہوتے ہیں تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا جس طرح اس مردہ جنگل کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بیان فرمائیں ایک تو یہ کہ اللہ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے اور دوسری یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور تیسری یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دے اور چوتھی یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور 5ویں یہ کہ اللہ پاک قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کرے گا یہ 5 باتیں بالکل یقینی ہے اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر کسی علم کے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے فرمایا کہ یہ لوگ جو کفر کے امام ہیں جو ان کے پیشوا ہیں اب ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندگی نہیں، کوئی اللہ کا وجود نہیں اور نہ ہی وہ مردوں کو اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، علم کا مطلب فطری دلیل، اور نہ ہدایت ہے یعنی کوئی عقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، ولا کتاب منیر اور کوئی نقلی دلیل بھی نہیں ہے کہ کسی آسمانی کتاب میں یہ بات درج ہوئی ہوتی تو پھر بھی وہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ اللہ نہیں ہے اور مردوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا اور قیامت نہیں آئے گی، مگر ان کے پاس نہ کوئی فطری دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے۔ ثانی عطفہ وہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ فرمایا وہ متکبر انسان ہے، جب اس سے دین کی بات کی جائے تو کہتا چھوڑو جی ان مولویوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے، اپنا کاروبار کرو، اپنی سیاست کرو اور اپنی پوزیشن بہتر بناؤ، یہ مولوی تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں، نہ انہیں کچھ پتہ ہے نہ انہیں کچھ خبر ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے۔ عطف کا معنی کندھا بھی ہے اور پہلو بھی، اور یہ تکبر کی نشانی ہے کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنی جائے یا رسول اللہ کا کوئی فرمان سنا جائے اور آدمی اس سے بے اعتنائی اور بے پرواہی اختیار کرے اور اپنا پہلو موڑ کر چل دے اور کہے کہ ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وہ اللہ پاک نے اسلام کے دشمنوں کو دنیا میں اس طرح رسوا کیا کہ انہیں بدر میں اور خندق میں اور جنگ خیبر میں اور فتح مکہ کے موقع پر اور جنگ حنین کے موقع پر اور بعد میں بھی بہت سی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست ان کے حصے میں آئی، وہ قتل کیے گئے، ان کے مال سلب کیے گئے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا، اور قیامت کے دن فرمایا کہ ہم ان کو جلنے کا عذاب اس میں ڈال دیں گے، یعنی آگ میں ڈال دیں گے جو انہیں جلائے گی۔ متکبر کو اللہ پاک قیامت کے دن چیوٹیوں کی طرح اور چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح بنا دے گا، لوگ ان کو مسلتے ہوئے، ان کو رونتے ہوئے ان کے اوپر سے گزریں گے اور پھر ان کے بڑے بڑے جسم بنا کر
ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ جل بھن کر کباب ہوگا، پھر اس کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا اور پھر وہ جلے گا اور بھنے گا اور کوئلہ بن جائے گا، پھر اس کو سے بارہ زندہ کر دیا جائے گا. اسی طرح 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں ہوگا. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور میں انسان کے ہاتھوں کی کمائی آخرت میں اس کے کام آئے گی. اگر وہ ان ہاتھوں سے برے کام کرتا رہا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اگر وہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کرتا رہا تو ان کا اسے انعام ملے گا. اور اللہ پاک بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہ یہاں نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ اللہ پاک ذرا برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق جزا یا سزا دے گا. اس لیے دنیا میں ذرا ہوشیار ہو کر رہو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو زندگی مرتب ہو رہی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اگر تم نے اس زندگی میں تھوڑا سا اچھا کام کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ عیش کرو گے، اور اگر اس مختصر زندگی کو تم نے ضائع کر دیا اور اس کو برے کاموں میں صرف کر دیا تو پھر ایک بہت لمبی لامتناہی مصیبت میں پھنس جاؤ گے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. ترجمہ ایک بار. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس لیے ہے کہ وہی ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. بغیر علم، بغیر کسی علم کے. ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. ثانی عطفہ، وہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے.
ونذيقه يوم القيامة اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب ذالک بما قدمت یداک یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین